بھارت اور امریکہ کے درمیان علاقائی اور فضائی نگرانی کے نظام پر رسائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکہ ایسی سہولت اپنے قریب ترین حلیفوں کو ہی فراہم کرتا ہے۔ اس سہولت سے انڈیا کو امریکی سیٹلائٹ اور ریڈار سسٹم کی تمام سہولیات میسر آ جائیں گی، جس سے انڈیا کو اپنے ملک کی طرف آتے کسی بھی ڈرون، طیارے اور میزائل کا فوری الرٹ حاصل ہو جائے گا۔ انڈیا کو جاسوسی اور دیکھ بھال کے لیے ایسے طیارے بھی فراہم کیے جائیں گے جس کا رابطہ امریکی نظام سے ہوگا، جو اسے حملہ آور طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کا لمحہ بلمحہ رپورٹ دے گا تاکہ انہیں روکا جا سکے۔ یہ معاہدہ چند ایسے اقدامات میں سے ایک ہے جو چین کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے تحت انڈیا کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان 2002 کے بعد سے بہت سارے معاہدات طے پائے ہیں۔ 2002 میں جنرل سیکورٹی اور ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ طے پایا تھا، جس کے تحت امریکی حکومت اور امریکی کمپنیاں بھارتی حکومت اور بھارتی سرکاری اداروں کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکیں گی۔ 2019 میں اسی معاہدے میں بھارت کی نجی کمپنیوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ تمام معلومات کی شیئرنگ دفاعی سطح پر ہوگی اور دفاعی معلومات اور ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ 2016 میں ذرائع نقل و حمل یعنی لاجسٹک پر بھی ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت ایک دوسرے کی بندرگاہیں، دفاعی تنصیبات، دفاعی معاملات، مشترکہ جنگی مشقیں، تربیت، انسانی ہمدردی کے آپریشنز اور تباہ کاریوں میں ریلیف آپریشنز، سبھی میں بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پابند ہو گیا۔ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ تمام بحری جہازوں کے ایندھن کی فراہمی کے بھی پابند ہوئے۔ انڈیا نے حال ہی میں امریکہ سے انہی معاہدات کے تحت اپنی افواج کے لیے خصوصی جنگی لباس بھی خریدا ہے، جسے پہن کر شدید ٹھنڈ میں لڑا جا سکے گا تاکہ چین کی لداخ میں پیش قدمی کو روکا جا سکے، جو بہرحال ابھی تک روکی نہیں جا سکی۔ 2018 میں بھارت اور امریکہ کے درمیان مواصلاتی سیکیورٹی کا معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس کے تحت بھارتی بحری جہازوں اور ٹرانسپورٹ طیاروں کو مثلاً C-17 گلوب ماسٹر، C-130 ہرکولیس اور P-8 طیاروں میں ایسے آلات نصب ہوں گے جو جی پی ایس سمیت دیگر حساس معلومات انڈیا کو فراہم کرنے کے قابل ہوں گے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان حالیہ معاہدات سے انڈیا کو ایسی خصوصی آلات اور طیارے میسر آ جائیں گے جو تمام علاقے پر نظر رکھ سکیں گے۔ تمام معلومات نہ صرف انڈیا کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، بلکہ یہ تمام معلومات امریکہ کو بھی ریئل ٹائم میں فراہم ہوتی جائیں گی۔ علاقے کی تمام رپورٹ، نقل و حمل اور دیگر ڈیٹا فوری طور پر امریکہ کو بھی میسر آ جائے گا۔ یہ تمام معلومات چین اور پاکستان کے علاوہ انڈیا کے تمام ممالک سے متعلق ہوں گی، لیکن خود بھارتی علاقوں کے تمام رپورٹ اور تیاری بھی امریکہ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ امریکیوں کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی ملک سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ ان پہ اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور جاتے ہوئے اسے اس طرح تنہا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ ملک اس کا منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بھارتی ایئر فورس اس وقت اویکس، الیکٹرانک وارفیئر اور دیگر آلات استعمال کر رہی ہے جو تیزی سے جدید بنائے جا رہے ہیں۔ فروری 2019 میں پاکستانی ایئر فورس کی بھارتی علاقے میں گھس کر کارروائی کے بعد انڈین ایئر فورس اور بری افواج میں یہ بہت شدید پریشانی پائی جاتی تھی، کیونکہ ان کو کوئی بھی سسٹم ان طیاروں کو ٹریک کر کے جوابی کارروائی کرنے کے قابل نہ تھا اور نہ کر سکا۔ اس لیے اب تیزی سے روسی ہتھیاروں کو فارغ کر کے یورپی اور امریکی اور اسرائیلی سسٹم خریدے جا رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ اور بھارتی بحری افواج کے لیے چین کی اطراف سے ساری دیکھ بھال اور جاسوسی کا سلسلہ ناکام رہا، کیونکہ جب بھارتی علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ان کو روند کر رکھ دیا تو تمام سیٹلائٹ، تمام ان کے جو ریڈار اور دیگر ذرائع تھے وہ یہ بتا ہی نہ سکے کہ اصل میں چین کتنی تیزی سے ان کی طرف آ رہا ہے۔ انڈیا کے زمینی اسٹیشنز پر لگے ریڈار نظریاتی طور پر بہت ہی جدید ہیں اور انڈیا میں بنائے گئے ہیں۔ اندرا 1 اور اندرا 2 موبائل سسٹم ریڈار ہیں جو کم بلندی کو پہ طیاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈولپر ریڈار بھارت الیکٹرانکس میں تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح رجندرا ریڈار ہے جو آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم کو چلاتا ہے۔ آکاش کو بہت جدید طیارہ میزائل مانا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے فضا میں مار کرنے کے لیے بہت تیزی سے رد عمل کرتا ہے، لیکن پاکستانی طیاروں کے جاتے ہوئے ان کو کوئی بھی اثرات مرتب نہ ہوئے اور وہ کوئی بھی رسپانس نہ دے سکے۔ اسی طرح اور بھی کئی ریڈار بتائے جاتے ہیں جو بہت جدید ہیں اور کئی ملٹی موڈ ریڈار بتائے جاتے ہیں جو کہ بہت سارے ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں،
چاہے ان کی رفتار 3,000 کلومیٹر کیوں نہ ہو اور چاہے وہ 15 کلومیٹر کی بلندی پر ہی کیوں نہ ہو۔ انڈین فوج کا دعویٰ ہے کہ ان کے رڈار ہر طرح کی چیز کو ٹریک کر لیتے ہیں، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ٹریک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کا رسپانس 0/0 ہی رہا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قدر جدید سسٹم لگے ہوئے تھے اور بھارت اس قدر ہی تیار بیٹھا تھا تو بھارت نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ اور بھارتی بڑی افواج کے رد عمل کے لیے ہتھیاروں کی اور تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہرحال ان میں کسی طور پر موجود نہیں ہے اس وقت۔ بھارتی ایئر فورس کا حال یہ ہے کہ 5 عدد مہنگے ترین رافیل طیارے اس طرح منگوائے گئے جیسے شاید کوئی بہت ہی خفیہ چیز، لیکن اس وقت بھارتی ایئر فورس جدید طیاروں کی شدید کمی کا بھی شکار ہے۔ اسی وجہ سے تاجیز طیاروں کی فضائیہ میں شمولیت جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، حالانکہ بھارتی فضائیہ اس کو پہلے مسترد کر چکی ہے۔ بھارتی طیاروں کو 29 فروری 2019 میں یہی مسئلہ درپیش تھا کہ بھارتی طیارے پاک فضائیہ کے الیکٹرانک وارفیئر اور ٹیم ورک کو سمجھ ہی نہ پائے اور نہ ہی بیچارے بھاگ سکے، جبکہ بھارتی کنٹرول اور بھارتی رڈار اپنے طیاروں کو صحیح طرح سے گائیڈ بھی نہ کر سکے اور ان سے رابطہ بھی استوار نہ رکھ سکے۔ اس وقت امریکہ اور چین کی اس لڑائی میں بھارت کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس ساری جنگ میں بھارت کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے جو امریکیوں نے بہت آسانی سے اور بڑے مزیدار طریقے سے کیا ہے۔ ایٹمی معاہدہ طے پایا، امریکہ نے انڈیا کو خوش کیا، ہتھیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا اور انڈیا کو اپنے ہاتھ میں کر لیا گیا۔ ٹریڈ میں ڈیفیسٹ امریکہ کو حاصل ہے اور انڈیا اس کے سرپلس کو انجوائے کرتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے معاملات میں امریکہ اور انڈیا آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ اپنی کوئی بھی معلومات انڈیا کو فراہم نہیں کرتا، بلکہ جبکہ بھارت کی تمام معلومات کو ان کو رسائی حاصل ہے۔ امریکی چین کو روکنے کے لیے انڈیا کو مضبوط کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، لیکن کئی سطحوں پر سخت اختلافات بھی موجود ہیں۔ اپریل 2011 میں جب انڈیا نے امریکی طیاروں کو مسترد کر کے یورو فائٹر اور رافیل طیارے خریدنے کا پروگرام بنایا تو انڈیا میں امریکی جو سفیر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ اسے ذاتی وجوہات کا نام دیا گیا، لیکن یہ ایک ایسا رد عمل تھا جو کہ بہرحال ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح فائنینشیل ٹائمز نے انکشاف کیا کہ فروری 2010 میں ایک امریکی ٹیم نے ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا دورہ کیا اور رپورٹ دی کہ یہ ادارہ امریکی لحاظ سے 20 سے 30 سال تک پیچھے ہے۔ اسی لیے امریکی کمپنیوں نے امریکی F-16 وائپر کے چند پرزے بھارت میں بنانے کا اعلان تو کیا، لیکن اس کا ٹھیکہ ہندوستان ایروناٹیکل کی بجائے انڈیا کی ایک نجی کمپنی کو دے دیا۔ فرانس نے بھی میراج 2000 اور رافیل طیاروں کی ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے معیار کو ناقص پایا گیا تھا۔ یہ چند ایسی مثالیں ہیں جس سے بھارت کی افواج کے سٹینڈرڈ اور تیاری کا اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بھارت میں حکومت نے ایشیا پیسیفک کمانڈ کے نام کو انڈیا پیسیفک کمانڈ ہونے پر بہت واویلا کیا، اور انڈیا میں مشترکہ جنگی مشقوں پر کوئی بہت بڑا چڑھا کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن انڈین اس غلطی کو شاید پچھتا کر ہی یاد کریں کہ امریکہ نے ان کو ایک درمیانے لیول کے تھریٹ سے نکال کر براہ راست چین کے فرنٹ لائن دشمن کے طور پر رکھ دیا ہے، جو بھارتی افواج کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ان کو جو ہتھیار میسر ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت لداخ میں چین بہت طاقتور پوزیشن پر کھڑا ہے، اس نے پورے علاقے میں فوجی تنصیبات اور ہتھیار نصب کر دیے ہیں جس کا بھارت کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ حال ہی میں انڈیا نے میانمار کو آبدوز فراہم کی ہے جس کا مقصد چین کو اپنی طاقت بحاور کرانا ہے۔ چین کے لیے یہ سب بیکار ہے۔ چین کی تیاری امریکہ سے بھی آگے ہے، وہ اسٹریٹجکلی بہت واضح طور پر فرنٹ لائن پر رسپانس کر رہے ہیں۔ چین نے تائیوان کے ساتھ تمام علاقوں پر میزائل اور فوج تعینات کر دی ہے اور ہتھیاروں کی پروازیں جاری ہیں۔ چین نے اپنی سمندری زون میں موجود تمام جزیروں پر ہتھیاروں کو مکمل طور پر تیاری کی حالت میں نصب کر دیا ہے اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا ہے، جبکہ انڈیا وہی غلطی کر رہا ہے جو پاکستان نے 1971 میں امریکی بحری بیڑے کے انتظار میں کی تھی، اور بھارت نے 1962 میں بھی یہ غلطی کی تھی کہ چین بھارت جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کے لیے انتظار کیا جاتا رہا اور وہ نہ پہنچ سکی۔ امریکہ نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ کیوبن میزائل کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے وہ انڈیا کی مدد نہیں کر سکتا،
اور انڈیا کو یہ جنگ خود ہی لڑنا پڑی اور اس میں اس کو بہت بری طرح ناکامی حاصل ہوئی. آج بھارتی افواج کے سربراہان اور دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک وقت دونوں محاذ کھولنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، یعنی چین اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں. یہ بات بہرحال امریکی شاباشی اور امداد اور ان کی بڑھاوے کے طور پر تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یقین مانیے کہ اگر حقیقی اور گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انڈیا کی بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے، جس کے نتائج یقیناً بھارتی جنونی حکومت کے سوچنے کی وجہ سے بھارتی عوام کو بھگتنے پڑیں گے، اور بھارتی عوام اور افواج اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. امریکیوں نے بھارت کو مدد فراہم کرنا ہے، جنگ کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن جنگ بھارتیوں نے خود لڑنی ہے. اس وقت بھارتی افواج کشمیر سمیت 34 آزادی کی تحریکوں کے سامنے فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں اور ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ ریگولر فوج، وہ بھی چین اور پاکستان کی، کے ساتھ کیسے لڑائی لڑ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک ایڈونچر ہے. اگر بھارت یہ کرنے پہ تل گیا اور اس پہ تلا بیٹھا ہے، اور اگر یہ ایڈونچر اس نے کر لیا، تو آپ یقین مانیے اس کو بہت شدید نقصان ہوگا اور خطے میں نئی تباہی پیدا ہوگی.